اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ عوامی انقلاب۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انقلاب پاکستان کی۔ آپ نے بہت سارے انقلاب دیکھے ہوں گے دنیا کے اندر، لیکن اب جو کچھ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے وہ بعض گشت سراؤنڈنگ میں گھومنی شروع ہو گئی ہے کہ انقلاب خمینی۔ اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور جو ہماری حکومت، جو ہمارے عدلیہ، ہمارے عسکری ادارے جس اسٹیج پر ہے، جو کام کر رہے ہیں، جو ہمیں پبلکلی نظر آ رہا ہے، وہ ملک کو ایک انقلاب کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اس ساری سچویشن کا اور صورتحال کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ آج کے اس پروگرام میں جنرل حافظ صاحب سے، یعنی عاصم منیر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرف توجہ دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خمینی بن کے ابھر جائے، کوئی خمینی بن کے ابھرے اور پاکستان کے اندر انقلاب برپا کرے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف جو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں وہ برسنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی ملک کے اندر سے چنگاری پھوٹنی ہے، پھر وہ بادل جو چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں وہ ایسے برسیں گے کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے جو ادارے ہیں جو دنیا بھر کے اندر بڑی مقبولیت رکھتے ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ سب عوامی ریلے کے آگے بے جائیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے راست اقدام کیا ہونے چاہیے؟ آپ اگر پڑوسی ملک کی مثال دیکھیں گے، شاہ رضا پہلوی صاحب نے کتنی حکومت کی، اس کے بعد جو وہاں انقلاب آیا، عوامی انقلاب تھا، اس کے بعد سے لے کے آج تک ایران کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہے اور اس کی معیشت جو ہے وہ سنبھل نہیں پائی۔ تو پاکستان کے تو ویسے ہی بہت سارے دشمن ہیں جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں خاص طور سے وہ ممالک جو غیر مسلم ممالک ہیں اور پاکستان کی ایٹمی قوت سے وہ پریشان ہیں۔ تو پاکستان کی ایٹمی قوت کو رول بیک کرنے کے لیے وہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی راست اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ پاکستان پر، جیسے عراق پر، لیبیا پر اور اپنے افغانستان پہ حملہ کیا، ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان ایٹمی پاور ہے۔ تو وہ اندرونی طور پر اتنا خلفشار پیدا کر کے پاکستان کے اندر، پاکستان کی حکومت کے ذریعے، پاکستان کے اندر اپنے جاسوسوں کے ذریعے، پاکستان کے اندر اپنے نمائندوں کے ذریعے، پاکستان کے اندر اپنے چاہنے والوں کے ایجنڈوں کے ذریعے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت کاسا لیسی سے کام لے رہی ہے۔ ہمارے عسکری ادارے ابھی تک شچ و پنج میں مبتلا ہیں کہ ہم کس کے خلاف اقدام اٹھائیں، کس کے خلاف اقدام نہیں اٹھائیں، عوام کا رد عمل کیا آئے گا، بیرونی دنیا کا رد عمل کیا آئے گا۔ پاکستان کو بچانے کے لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بڑے ڈیسیزن لینے ہوں گے۔ پاکستان کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے ہم نے بہت سارے کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے۔ ہمیں زہر آلود ادویات کو نگلنا ہوگا، ان کو اوپر جو ہے ہم نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ جنرل صاحب کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ جنرل صاحب، آپ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا اجلاس بلائیں اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر ان کے ساتھ آپ بریفنگ لیں اور انہیں بریفنگ دیں۔ اگر یہ اقدام نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اس وقت لنگڑی لوڑی حکومت ہے وہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کر سکتی ہے؟ کتنی مرتبہ کشکول لے کے جائیں گے دنیا کے اندر اور بھیک مانگ کے لے کر آئیں گے اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ بھکاری دنیا بھر کے اندر کہلوائیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جہاں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ جناب عالی ہمارا ملک جو 70 کی دہائی تک دوسرے ممالک کو قرضے دیتا تھا، اب وہ جناب عالی دوسروں کی خراج کے اوپر پل رہا ہے۔ اور عیاشیاں کون کر رہے ہیں؟ پیسہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ کس استعمال میں ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی کنٹرول کسی کا بھی نہیں ہے، نہ عدلیہ کا ہے، نہ حکومت کا ہے، نہ ہی ہمارے اداروں کا ہے۔ تو کیا یہ سب مل کر خود ساری کہانی چلا رہے ہیں؟ نہیں۔
اب وقت آ گیا ہے، عوام کو بہت سارا شعور بھی آ گیا ہے، وقت بھی آ گیا ہے، عوام کو بہت سارا شعور بھی آ گیا ہے، عوام کو پتہ چل گیا ہے اور واضح طور پر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کو بنانے، بگاڑنے اور ان کو رول بیک کرنے اور نئے حکمران آگے لانے میں کس کا کردار کتنا رہا ہے۔ جو اداروں کے اوپر ہمارے اس وقت عمران نیازی کے دور سے لے کے اب تک انگلیاں اٹھی ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ادارے اور عوام کے درمیان جو خلش پیدا ہو گئی ہے اس کو فی الفور ختم کرنے کے اقدامات کریں، اور اس کا طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے ایسے اقدامات، ایسے قوانین لے کر آئیں کہ جس کے ذریعے عوام مطمئن ہو کہ اب ہم اپنی مرضی سے ووٹ بھی ڈالیں گے اور ہمارا جو نمائندہ ہوگا وہ اپنی مرضی سے اپنا سپہ سالار، اپنی مرضی سے اپنا جو چیف آف ایگزیکٹو مقرر کر سکے گا۔ اگر یہ ساری صورتحال آپ نے چند مہینوں کے اندر کنٹرول نہیں کی تو اگست کے بعد صورتحال بگڑتی نظر آ رہی ہے، لوگ ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے ایک پروگرام کیا تھا پچھلے سال جولائی کے ہی مہینے میں، غالباً میں نے کہا تھا ستمبر نہیں ہوگا، ستمگر ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ستمبر میں کیا حالات ہوئے، اس کے بعد حکومت کہاں گئی اور کیا سلسلہ ہوا۔ تو پھر ستمبر جو ہے وہ ستمگر بن کے نہ ہم پر برس پڑے، کیونکہ اب آپ اگر کشکول لے کر جائیں گے، ابھی تو آپ بہت سارے ڈالر باہر سے لے کر آ گئے، اب بار بار آپ کو بھی وہ پذیرائی نہیں ملے گی، تو لہٰذا آپ سر جوڑ کر بیٹھے، اور جو ناکارہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا بہت بڑا وقت گزار چکے ہیں، اب وہ ملک کی جڑوں میں بیٹھ کے ناسور بنے ہوئے ہیں اور ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے لوگ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر آپ کڑی نگاہ رکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت آپ دونوں حضرات جو اس وقت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، انتظامی معاملے میں بھی اور ملکی دفاعی معاملے میں بھی، وہ دو افراد ہوتے ہیں، ہمیشہ کی طرح سے آپ دو افراد ہیں، جنرل ندیم انجم اور آپ لوگوں نے ہی بیٹھ کر، اور جو ہمارے اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں وہ، اور جو ہمارے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جو آنے والے ہیں، یہ جو جانے والا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، ان کے بڑے فیصلے ایسے گزرے ہیں جس کی وجہ سے عوام جو ہے ان سے بھی بسن ہے، جو آنے والا ہے وہ کچھ آئند نظر آ رہا ہے۔ تو اب ہمارا ملک جو ہے اگر اس کو انقلاب خمینی کی تشبیہ دینی ہے تو کون بنے گا؟ خمینی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ خمینی کا کردار ادا کرتے ہوئے ملک کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے پروان چڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ وہ انقلاب اس طرح سے ہوگا کہ گندے انڈے نکال کر باہر پھینک دیا جائے، انہیں توڑ دیا جائے، انہیں زمین بوس کر دیا جائے، انہیں سمندر کی تہوں میں بٹھا دیا جائے، اور جو ینگسٹرز ہیں، جو اچھے ذہن کے لوگ ہیں، جو ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے پروگرام ہیں، آئیے آپ مجھ سے بیٹھ کے بات کریں، ہم آپ کو پروگرام دیں گے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ میں نے پہلے بھی نیازی صاحب کے پاس پروگرام بھیجا تھا، پر 5 لاکھ نوکریاں وداؤٹ حکومت کے اینی سنگل پیسے خرچ کیے بغیر 5 لاکھ نوکریاں پاکستان میں کریٹ کی جا سکتی ہیں فوری طور کے اوپر۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس بہت سارے مثبت پروگرام ہیں، یا اگر آپ نے دیر کری تو پھر خمینی کی طرح سے خونریز انقلاب آئے گا، اور خمینی کون بنے گا یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ عوام اس وقت جو ہے وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی ڈر اور خوف سے آپ اقدامات نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کے خلاف اقدام نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم اپنی پوزیشن تو مضبوط اور مستحکم کریں، ہمارے اداروں کو جو امیج 70 سالوں سے دنیا بھر کے اندر قائم تھا اس کو برقرار رکھیں۔ اگر یہ پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان کے اندر خونی انقلاب کی طرف بڑھ گئے، تو پھر ہمارے ادارے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ جس طرح سے بادشاہت لے کے چل رہے ہیں 70 سال سے، وہ بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس بات پر آپ نے بڑا غور کرنا ہے،
اور جو میرے ویورز ہیں جو یہ پروگرام میرا سن رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کو اتنا شیئر کریں اور کوشش کریں کہ جو ہمارے مقتدر حلقوں کے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں جو میں نے آپ سے سامنے 4-5 نام لیے ان تک میرے پروگرام کو پہنچائیں. دیکھیں میں آپ کو پیشگی آنے والے حالات سے آگاہی دیتا رہا ہوں اور وہی کچھ ہوتا رہا ہے. تو لہٰذا یہ سوچ لیجئے کہ ستمبر کے اندر کیا حالات ہونے جا رہے ہیں. لوگ تیاری کر رہے ہیں اور وہ تیاری کس طرح سے کر رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں. نیا جھنڈا الیکٹرانک ڈنڈے کے ساتھ، نیا جھنڈا الیکٹرانک ڈنڈے کے ساتھ. اب اس کے اوپر بھی مجھے ایک پروگرام کرنا پڑے گا کہ الیکٹرانک ڈنڈا کیا ہے. آپ سوچیں اس بات کو جنرل صاحب، اور خاص طور سے ہمارے چیف جسٹس صاحب آنے والے جسٹس عیسیٰ قائص فاضی صاحب کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، ملک کو مستحکم رکھنے کے لیے، یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، پاکستان کا نام زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے آپ نے راست اقدام کرنے ہیں اور بہت تیزی سے کرنے ہیں. اب وقت گزر گیا 9 مئی سے لے کے اب تک جناب عالی آپ خاموش رہے. مئی کے بعد 9 جون بھی گزر گیا، 9 جون کے بعد 9 جولائی بھی آج آ گئی. پاکستان زندہ باد.